پچھلے کچھ دنوں میں پنجاب میں اسکول کھلنے کو لے کر ایک عجیب سی کنفیوژن پھیلی ہوئی تھی۔ کیا اسکول کھل رہے ہیں؟ اور اگر ہاں تو بھائی کتنے دنوں کے لیے؟ سوشل میڈیا پر تو بس خبروں کا طوفان تھا، جس سے والدین اور طلبہ سب پریشان تھے۔ تو آخر اصل کہانی ہے کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ یہی تو وہ سوال تھا جو سب کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ کیا بچوں کو پورا ہفتہ اسکول جانا ہے یا پھر کوئی نیا چھوٹا سا شیڈول آ گیا ہے؟ الگ الگ خبروں نے ایک سیدھی سادی بات کو ایک بڑی پہیلی بنا دیا تھا۔ پھر اچانک سوشل میڈیا پر ایک نوٹیفیکیشن جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ خبر یہ تھی کہ بھائی اسکول تو اب ہفتے میں صرف 4 دن ہی کھلیں گے۔ یہ سن کر طلباء کی تو جیسے عید ہو گئی، لیکن والدین کے لیے یہ خوشی سے زیادہ پریشانی کا باعث تھا۔ اور پھر جب یہ کنفیوژن بالکل اپنے عروج پر تھی تو حکومت کی طرف سے ایک بڑا واضح جواب آیا۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے صرف ایک لفظ میں ساری افواہوں کا قصہ تمام کر دیا: جعلی۔ اس سے زیادہ صاف اور سیدھا جواب بھلا اور کیا ہو سکتا تھا؟ تو اچھا، اگر وہ خبر جعلی تھی تو پھر سچ کیا ہے؟ چلیں اب افواہوں کو ایک طرف رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سرکاری پالیسی آخر کہتی کیا ہے۔ حکومت نے بہت واضح طور پر سب کچھ بتا دیا ہے۔ سرکاری پالیسی بالکل صاف اور سیدھی سی ہے۔ پنجاب کے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے اب اپنے پرانے یعنی پورے 5 دن کے شیڈول پر واپس جا رہے ہیں۔ کوئی کٹوتی نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ جی ہاں، 5 یہ نمبر سب کو اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے۔ 1 اپریل سے پنجاب کے تمام اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں ہفتے میں پورے 5 دن کے لیے کھلیں گی۔ اس پالیسی میں کوئی اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن بات صرف اسکول کے دنوں کی تعداد پر ہی ختم نہیں ہوتی۔ حکومت نے یہ بالکل صاف کر دیا ہے کہ اب تعلیم دی کیسے جائے گی، اور اس معاملے میں بھی کوئی درمیانی راستہ نہیں رکھا گیا۔ دیکھیں، یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حکومت نے صاف کہہ دیا ہے کہ کسی بھی قسم کے ہائبرڈ ماڈل یا صرف آن لائن کلاسز یا پھر 3 یا 4 دن والے ہفتے کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مقصد صرف ایک ہے: کلاس روم میں روایتی تعلیم کی مکمل واپسی۔ خود وزیر تعلیم نے بھی طلباء کو ایک بہت سیدھا اور 2 ٹوک پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ کلاس میں بیٹھ کر پڑھنے کا کوئی نیم بدل نہیں ہے۔ یہ پیغام ایک طرح سے طلباء کو بلاوا تھا کہ بھائی اب وقت آ گیا ہے، واپس اسکول آئیں اور اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دیں۔ اچھا، یہاں یہ سوال بھی تو بنتا ہے کہ آخر یہ سب ہوا ہی کیوں؟ پہلے اسکول بند کیوں ہوئے اور پھر اچانک سے مکمل واپسی کا فیصلہ کیوں کر لیا گیا؟ اس فیصلے کے پیچھے ایک خاص وجہ ہے۔ یہ ٹائم لائن پوری کہانی کو سمجھا دیتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ 10 سے 31 مارچ تک اسکول بند کیے گئے تاکہ پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے جو معاشی دباؤ تھا اسے کچھ کم کیا جا سکے۔ لیکن جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ آن لائن کلاسز میں بچوں کی توجہ قائم رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ بس اسی لیے بہتر تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے 1 اپریل سے کلاس رومز میں مکمل واپسی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ لیکن صرف طلباء کو واپس کلاس روم میں لے آنا ہی تو کافی نہیں ہے نا۔ حکومت یہ بھی یقینی بنا رہی ہے کہ تعلیمی سال بغیر کسی گڑبڑ کے اور بالکل شفاف طریقے سے مکمل ہو۔ یہ ایک بڑی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اور اس حکمت عملی کا ایک بہت اہم حصہ امتحانات میں شفافیت لانا ہے۔ حکومت اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لے رہی ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پورے پنجاب میں 246 امتحانی مراکز پر جدید ٹیکنالوجی سے نظر رکھی جا رہی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی نگرانی نہیں ہے۔ امتحانات کو ہر طرح سے شفاف بنانے کے لیے CCTV کیمروں سے لے کر امیدواروں کی پہچان کے لیے QR کوڈز اور یہاں تک کہ بائیو میٹرک تصدیق تک ہر ممکن ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے۔ امتحانات کے ساتھ ساتھ حکومت یہ بھی یقینی بنا رہی ہے کہ طلباء کے پاس پڑھنے کے لیے ضروری سامان بھی ہو۔ اسی لیے مفت کتابوں کی تقسیم کا کام بھی تیزی سے جاری ہے۔ اب تک 70% کتابیں پنجاب کے مختلف اضلاع میں پہنچا دی گئی ہیں تاکہ کوئی بھی طالب علم پیچھے نہ رہ جائے۔ تو جب ہم ان سب باتوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تو ایک واضح تصویر سامنے آتی ہے۔ پنجاب کا تعلیمی نظام نہ صرف واپس معمول پر آ رہا ہے بلکہ مستقبل کے لیے خود کو مزید بہتر اور مضبوط بھی بنا رہا ہے۔ تو جناب، خلاصہ یہ ہے، اسکول ہفتے میں پورے 5 دن کھلیں گے۔ ساری کلاسز اسکول میں ہی ہوں گی۔ 4 دن والی خبر بالکل جعلی تھی، اور اس واپسی کو کامیاب بنانے کے لیے حکومت شفاف امتحانات اور کتابوں کی فراہمی پر بھی پورا زور لگا رہی ہے۔
اور یہ سب ہمیں ایک بہت اہم سوال کی طرف لے آتا ہے۔ اب جب کہ تعلیمی نظام کی گاڑی واپس پٹری پر آ رہی ہے، تو پنجاب کے طلباء کے بہتر مستقبل کے لیے اگلا بڑا قدم کیا ہونا چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔